ویسے تو دل کا موسم اچھا ہو تو سب اچھا ہوتا ہے، لیکن عمومی موسم کی بھی بات کی جاتی ہے۔ لاہور کی بات کر لیتے ہیں۔ گرمیوں کا آغاز تقریباً ہو چکا ہے، کافی گرمی ہو رہی تھی، لیکن اس دوران پھر رات کو کیا ہوا کہ رات کے پچھلے پہر تھوڑی سی تیز ہوا چلی ہے اور اس کے ساتھ ہی بوندا باندی بھی ہونے لگی۔ اب جس وقت ہم یہ ویلاگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اس وقت دن کے کوئی 9 بجنے والے ہیں۔ اس وقت لاہور میں بارش ہو رہی ہے، تو صبح سے موسم بڑا ہی خوشگوار ہے، دلکش ہے۔ چلتے ہیں اب سیاسی خبروں کی طرف۔ ایک اور اسمبلی معرض وجود میں آنے والی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی اسمبلی ہے؟ پاکستان میں تو 3 4 5 6 کئی اسمبلیاں بنی ہوئی ہیں۔ ایک اور اسمبلی معرض وجود میں آنے والی ہے۔ اسمبلی نہیں بلکہ کئی حکومتیں، مرکزی حکومت، پنجاب حکومت، سندھ حکومت اور بلوچستان حکومت، یہ بھی فارم 45 والی معرض وجود میں آنے والی ہے۔ یہ تجویز پیش کی گئی ہے محمود اچکزئی صاحب کی طرف سے۔ اگر آپ نے اس حوالے سے اسداللہ خان صاحب کا ویلاگ دیکھا ہے، ان کی ویڈیو دیکھی ہے، تو ہماری اس ویڈیو کو اس حوالے سے دیکھنے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ اسداللہ خان صاحب کی طرف سے اس پر زبردست تجزیہ کیا گیا ہے، بڑی انفارمیشن دی گئی ہے۔ ہم تھوڑی سی اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلے تو محمود اچکزئی صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اسمبلیوں سے ہی نکل جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا جو پارلیمانی کمیٹیاں بنی ہیں وہ بھی چھوڑ دینی چاہیے، لیکن تحریک انصاف نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی جب عمران خان کی طرف سے اس موقع پر جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، انہوں نے پورے کے پورے لوگوں کو کہا استعفے دیں، گھر چلے جائیں، اور اس کے بعد جو تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ہوا، اس پر عمران خان خود بھی اور تحریک انصاف والے کتنے زیادہ پریشان ہوئے، اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہے جو نہیں ہوا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دے دیے تھے، اسمبلیاں خالی کر کے گھر آ گئے تھے۔ پھر انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑ دی، خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی، لیکن یہاں پہ جمہوریت اس طرح سے رائج نہیں ہے، نہ ہی کوئی روایت ہے کہ آپ جمہوری سوال کریں تو اس کا جواب بھی جمہوری انداز ہی سے آئے۔ یہاں پہ تو جمہوریت میں بھی آمریت چلتی ہے۔ بہرحال تحریک انصاف کی طرف سے وہ جو غلطی کی گئی تھی وہ ان کے لیے بلنڈر ثابت ہوا، انہوں نے اسمبلیاں چھوڑ دی اور پھر راجہ ریاض جیسے وہاں پہ خود ساختہ اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھ گئے۔ ایک طرف شہباز شریف صاحب ہوا کرتے تھے، دوسری طرف اپوزیشن لیڈر۔ اگر عمران خان کی طرف سے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا فیصلہ نہ کیا جاتا تو پاکستان کی سیاست، پاکستان کی صورتحال آج سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی۔ بہرحال محمود اچکزئی صاحب کی طرف سے اسمبلیاں چھوڑنے یا پھر پارلیمانی کمیٹیاں چھوڑنے کا جو رائے دی گئی تھی، تجویز دی گئی تھی، تحریک انصاف نے اس پر تو عمل نہیں کیا، لیکن اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک ہمیں پارلیمنٹ الگ سے بنا لینی چاہیے جس میں فارم 45 والے لوگ ہوں، فارم 47 والے یہ لوگ ہیں، شہباز شریف جس کی نمائندگی کرتے ہیں، جس کے وزیر اعظم ہیں، اور ایاز صادق اس کے اسپیکر ہیں، باقی بھی فارم 47 والے، کوئی سینٹ کا چیئرمین ہے، کوئی صدر بنا ہوا ہے، وزیر بنے ہوئے ہیں، کابینہ بنی ہوئی ہے، حکومتیں بنی ہوئی ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب کی طرف سے کہا گیا ایک اسمبلی اصل بھی ہونی چاہیے، وہ فارم 45 والوں کی ہونی چاہیے، تو اس میں تحریک انصاف کے کتنے لوگ ہوں گے؟ تحریک انصاف والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے تو 170 بلکہ 180 سیٹیں جیت لی تھی، لیکن ہمارے مینڈیٹ کو روند کے رکھ دیا گیا۔ اگر محمود اچکزئی کی تجویز پر عمل ہوتا ہے تو پھر تحریک انصاف کے 170 75 بلکہ 180 ممبران تو اس طرف ہو جائیں گے، وہ اسمبلی بن جائے گی، اس کا اپنا اسپیکر ہوگا، وہ اپنا وزیر اعظم بنائے گی، اپنی کابینہ بنائے گی۔ اسی طرح سے باقی صوبوں میں، خیبر پختونخوا میں تو ان کے مطابق، تحریک انصاف کے مطابق اور اچکزئی صاحب کے مطابق فارم 45 والے پہلے ہی موجود ہیں۔ دیگر صوبوں میں جس طرح سے فارم 47 کی کار فرمائی ہوئی تو ان میں بھی اسی طرح سے وزیر اعلیٰ ہوگا، سپیکر ہوگا، کابینہ ہوگی، یہ سارا کچھ ہوگا محمود اچکزئی کی رائے کے مطابق، ان کی تجویز کے مطابق۔ ایسا کوئی ناممکن نہیں ہے، ممکن ہو سکتا ہے، لیکن حالات کیسے ہیں؟ کیا ان حالات میں کوئی ایسی اسمبلی بننے دے گا، ان کو اجلاس کرنے دے گا؟ محمود اچکزئی کی تجویز کے مطابق اس کے لیے کوئی پارلیمنٹ کی عمارت کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے ایوان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی سڑک پر بیٹھ کر، کسی گراؤنڈ میں، کسی پارک میں اپنا اجلاس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی آواز پوری دنیا میں جائے گی، دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ فارم 45 والے کون ہیں اور فارم 47 والے کون ہیں، تو اس طرح سے ان پر ایک زبردست دباؤ ہوگا۔ اگر اس طرف تحریک انصاف چلی جاتی ہے، محمود اچکزئی چلے جاتے ہیں، دیگر بھی اپوزیشن کی جماعتیں چلی جاتی ہیں، تو اس حکومت کے لیے پھر سروائیو کرنا میرا خیال ہے کہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ فارم 45 والے کون ہیں، فارم 47 والے کون ہیں۔
تو کیا ان کو کوئی اجلاس کرنے دے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن اگر شروعات ہو جاتی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی بہتر انجام یا اختتام تو ہو سکتا ہے۔ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ملاقات نہیں کرنی، میں نے اس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے جو تحریک انصاف کا موقف سامنے آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہ سراسر غلط ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ عمران خان اگر کسی سے نہیں ملنا چاہتے تو ہم کیسے ان کو ملا سکتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب جو میاں نواز شریف کے اتالق بھی ہیں، میاں نواز شریف کے استاد بھی ہیں اور میاں نواز شریف کے سب سے بڑے اعتماد کے بندے بھی ہیں، ان کی طرف سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پیپلز پارٹی کو پڑ گئے ہیں، ان کو پہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہروں کا پہلے ان کو نہیں پتا تھا، پہلے یہ نہروں کی حمایت کرتے رہے اور پھر ان کی طرف سے نہروں کی مخالفت کرنا شروع کر دی گئی۔ عرفان صدیقی صاحب بھی کہتے ہیں کہ عمران خان اگر کسی سے نہیں ملنا چاہتے تو ان کو کیسے ملوایا جا سکتا ہے، اور پھر کچھ لوگوں کی طرف سے جن کو تحریک انصاف والے ٹاؤٹ کہتے ہیں ان کی طرف سے ہم ان کو ٹاؤٹ نہیں کرتے بلکہ ہم ان کو ٹوٹ بٹوٹ کہہ دیتے ہیں تاکہ ان کی عزت کا بھرم بھی رہ جائے، ان کا بھرم رہ جائے۔ تو ان کی طرف سے اچھل کود جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے علیمہ خان سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ تو ناظرین کیا آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں، آپ اس بات کو مان سکتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی بہن سے ملاقات سے انکار کر دیا؟ اور یہ دور کی کوڑی لائے ہیں، یہ ٹوٹ بٹوٹ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اس لیے ملاقات سے انکار کیا ہے کہ علیمہ خان ان کے پاس جاتی ہیں اور جو کچھ عمران خان ان کو پیغام دیتے ہیں وہ باہر جا کر بتا دیتی ہیں۔ اس طرح سے عمران خان آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے اور فوج کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، جس طرح سے اعظم سواتی صاحب بے کل اور بے چین ہوئے بیٹھے ہیں کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ جاؤ مذاکرات کرو۔ تو ایک بیانیہ جیل کے باہر نون لیگ کی طرف سے یا عمران خان کے مخالفین کی طرف سے یا ایک مخصوص گروہ کی طرف سے بنایا گیا ہے کہ عمران خان آپ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ان کے لیے جیل میں رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ بیانیہ نون لیگ کی طرف سے یا پٹواریوں کی طرف سے یا ان کے حامیوں کی طرف سے یا جو بھی عمران خان کے مخالف ہے، عمران خان کو جھکانا چاہتے ہیں، عمران خان کو دبانا چاہتے ہیں، عمران خان کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن عمران دبنے کے لیے، جھکنے کے لیے، رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تحریک انصاف کا کہنا اور عمران خان سے ملاقات کر کے آنے والوں کا بھی یہی کہنا ہے۔ لیکن باہر ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان اب بہت تنگ آ چکے ہیں، وہ رہا ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ علیمہ خان باہر جا کے معاملات کو بگاڑ دیتی ہیں، اس لیے علیمہ خان سے انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا ہے۔ تو ناظرین ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر جیل سے باہر آ کر کوئی میڈیا کے ساتھ اچھے طریقے سے عمران خان کا پیغام پہنچا سکتا تھا تو وہ علیمہ خان صاحبہ ہی ہیں۔ تو باقی عمران خان کے ساتھ جو لوگ ملاقات کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان اگر کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تو ہم کیسے زبردست ملاقات کروا دیں گے، عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اور ایسے کئی لوگ جن سے عمران خان ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے وہ وہاں پہ گئے تو عمران خان نے کہا کہ تو کون ہے، کہاں سے آ گیا۔ اسی طرح سے مسلم لیگ نون کا ایک بیرسٹر عقیل ملک بھی ہے، وہ بھی عمران خان کے ساتھ جا کے مل لیا، وہ بھی وہاں پہ پہنچ گیا۔ عمران خان نے کہا کہ تو کیسے یہاں پہ آ گیا۔ عمران خان نے اس کو وہاں سے نکلوا دیا، باہر بھجوا دیا۔ تو اس طرح سے یہ رجیم چاہتی ہے کہ اپنے بندوں کو وہاں پہ بھجوا کے عمران خان کی جاسوسی کی جائے۔ اسی طرح سے تحریک انصاف میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو کمپرومائز ہو چکے ہیں، جو عمران خان کے کان میں جا کر کوئی اور بات کہتے ہیں، عمران خان سے جو سن کے آتے ہیں اس کے برعکس کوئی اور بات باہر کہہ دیتے ہیں، بیانیہ بنا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں ایک تو بیرسٹر گوہر کا نام لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی کا نام لیا جاتا ہے، باقی بھی کئی ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کی ملاقات بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ یہ رجیم کروا دیتی ہے۔ عمران خان جن کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ان کو آج کل اس لیے کہ باہر بیانیہ اپنی مرضی کا بنایا جائے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ان میں ایک تو علیمہ خان صاحبہ ہیں اور دوسرا سلمان اکرم راجہ ہیں، جن کے بارے میں عدالت نے یہ کہا تھا کہ یہ لسٹ دیا کریں گے جنہوں نے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے لسٹ دی، اس پر تو عمل نہیں ہوا۔ بہرحال کوئی تحریک انصاف کے جینوئن لیڈروں کو بھی اندر جانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن ایسے لوگوں کو بھی اندر بھجوا دیا گیا۔ عمران خان نے ان سے ملنے کے لیے نہیں کہا تھا اور نہ ہی سلمان اکرم راجہ کی طرف سے ان کے نام دیے گئے تھے۔ تو شریف خاندان صاحب، خاندان شریفاں یا خاندان غلامہ تو ہم نہیں کہتے ان کو، یہ سارے کا سارا خاندان بیلاروس چلا گیا ہے۔ وہاں پہ صدر ہیں لوکاشنکو، ان کے ساتھ بڑی گاڑی چنتی ہے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، ان کے پیٹ کے ساتھ پیٹ ملایا گیا۔
तो सीने के साथ सीना तो शायद दरमियान में पेट आड़े आ गए थे। मियां नवाज शरीफ साहब गए हैं, ये दौरा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। हर 2-3 महीने के बाद वो बेलारूस जरूर जाते हैं और इनके साथ जैसा कि हमने कहा कि खानदान शरीफान का ये दौरा है। मियां नवाज शरीफ साहब खानदान के सरबराह हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब दूसरे या तीसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर क्या मरियम नवाज शरीफ साहब आती हैं, दूसरे तीसरे चौथे नंबर को छोड़ दें। मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस दौरे में शामिल हैं। न सिर्फ ये बल्कि इसहाक डार भी साथ गए हुए हैं और बाबा जी गुलाम जनाब तारक फातमी साहब को भी ये खानदान अपने साथ लेके गया है। ये खानदानी दौरा बेलारूस का कर रहे हैं। क्यों? कहा जाता है कि उन्होंने अपना काला धन वाया बेलारूस सफेद करना है, इसलिए वहां का दौरा किया है और पूरे का पूरा खानदान चला गया वहां पे। जिस तरह से ये वहां पे गए हैं, पूरा खानदान गया है, इसी तरह से उनको भी इनके साथ कोई ना कोई दिलचस्पी है, कोई ना कोई मुफाद है। वो इनको अपने घर ले गए, इनका इस्तकबाल किया, तो अपने घर जाके खाना शाना सारा कोई दिया उनका अपना। इनकी तरह जिस तरह से इनके यहाँ पे फार्म हाउस है, इसी तरह से शेनको साहब का भी, लूका साहब का भी बहुत बड़ा फार्म हाउस है। उन्होंने कैसे बनाए, जिस तरह इन्होंने बनाए, या फिर उन्होंने जेन्युइन तरीके से बनाए, ख़ानदानी अमीर कबीर हैं या जो कुछ भी है, बहरहाल उन्होंने इनकी मेज़बानी अपने घर जाकर की। इसके साथ इजाज़त दीजिए और फिर देखिए कि शरीफ ख़ानदान वहाँ से कहाँ जाता है। इधर शहबाज शरीफ साहब ने ओवरसीज़ की कॉन्फ्रेंस भी बुला रखी है, वो 13, 14, 15 अप्रैल को होनी है और शहबाज शरीफ साहब अपना दौरा मुकम्मल करके उससे पहले भागे भागे दौड़े दौड़े पाकिस्तान आ जाएंगे, कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे और उसके बाद फिर नए मुल्क के दौरे पर निकल जाएंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।